بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بات کریں گے سورہ ابراہیم کی، جو 13ویں پارے میں آتی ہے اور 14th سورہ ہے قرآن کی، اور اس کا جو ریویلیشن آرڈر ہے وہ ہے 72۔ مکی صورت ہے یہ، اور اس کا جو نام ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ کیونکہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تفصیل سے قصہ بیان ہوا ہے، اور اس کی ایک یونیک بات یہ ہے کہ اس میں ایک رکوع ہے جس کی ہر آیت جو ہے وہ دعا کا ذکر ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، تو ہر آیت میں دعا ہے۔ تو ہم اس کے ٹاپکس کی بات کر لیتے ہیں۔ تو اس کے 5 طرح کے ٹاپکس ہم نے شارٹ لسٹ کیے ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 کچھ امپورٹنٹ چیزیں، اور نمبر 5 ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ اچھا، اور اب بات کر لیتے ہیں ٹاپک نمبر 1 توحید کی۔ اس میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خالق ہے، بنانے والا ہے زمینوں کا اور آسمانوں کا، اور اللہ پاک نے پانی اتارا آسمان سے، اور اللہ پاک نے مختلف طرح کے، مختلف قسموں کے، مختلف ذائقوں کے پھل دیے انسان کو، اور اللہ تعالیٰ نے سمندر دیے، نہریں دی تاکہ یہ ٹرانسپورٹیشن کے لیے اور مختلف چیزوں کے لیے استعمال ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند بنا دیے تاکہ انسان اس میں کام لے سکے دن کو، اور اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ بندہ گن بھی نہیں سکتا۔ تو یہاں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو صرف اللہ کے آگے جھکنا چاہیے، جو ہر چیز کا بنانے والا ہے، اس پوری دنیا کا، اس پورے کائنات کا، جو اس میں موجود ہے وہ اللہ پاک نے بنایا ہے۔ اور ٹاپک نمبر 2 ہے رسالت۔ یہاں پر اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے پچھلی قوموں کا ذکر کر کے، کہ ان پچھلے انبیاء کی قومیں بھی جو ہیں وہ ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتی ہی جیسا آپ کی قوم کر رہی ہے، اور وہ بھی جو ہے اللہ کے جو میسج تھا اس کو ریجیکٹ کر دیتی تھی، وہ بھی اللہ کو نہیں مانتی تھی۔ اور اس میں ایک اور چیز اللہ پاک نے یہ بتائی کہ جو بھی نبی اللہ تعالیٰ جس کو چنتے ہیں وہ اسی قوم میں سے ہوتا ہے، وہ وہی زبان بولتا ہے، اور وہ ایک بشر ہوتا ہے، وہ ایک عام انسان ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ جو پچھلی قومیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی پر شک کرتی تھی، اللہ تعالیٰ کے ایگزسٹنس کو نہیں مانتی تھی، اور اللہ پاک نے ان سب ایلیگیشنز کو ڈینائی کر دیا یہاں پر۔ اور ٹاپک نمبر 3 ہے قیامت۔ اس میں جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے مومنوں سے کہ ان کو جنت ملے گی، اور کافروں کے لیے جو ہے وہ جہنم کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو جنت کی نعمتیں ہوں گی وہ ہوں گی، اور جو دوزخ کا عذاب ہوگا۔ اور اس میں جو ایک انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ نوٹ کر لیجئے کہ شیطان ایک تقریر کرے گا، ایک سپیچ دے گا جب یہ فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، تو اس دن وہ یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں سے ایک وعدہ کیا تھا، اور وہ وعدہ سچا تھا، اور میں نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا اور وہ وعدہ جھوٹا تھا۔ اور وہ یہ کہے گا ساتھ ساتھ کہ میرا تم پر کوئی کنٹرول نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں تمہیں دعوت دے سکتا تھا، اور میں تمہیں بلاتا تھا اور بہکانے کی کوشش کرتا تھا۔ جو میرے پیچھے بھاگے بھاگے تم چلے آئے وہ تم خود آئے ہو، اور آج مجھے لان تان کرنے کے بجائے، مجھے برا بھلا کہنے کے بجائے تمہیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے۔ تم تھے جس نے میری انویٹیشن کو فالو کیا، آج میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ اور اس کے بعد آ جاتا ہے ٹاپک نمبر 4، جس میں ہم نے کچھ امپورٹنٹ ایلیمنٹس کا ذکر کرنا ہے۔ تو یہاں پر 5 طرح کی قیمتی باتیں ہم نے اکٹھی کی ہیں۔ نمبر 1 شکر گزاری اور ناشکری۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ناشکری کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ناشکری جو لوگ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا جو شکر گزار لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اور نمبر 2 اللہ تعالیٰ نے مثال دی جو کافر ہیں ان کے اعمال کی، کہ ان کے جو اعمال ہیں نا وہ بیسیکلی راکھ کی طرح ہیں،
ایشز کی طرح ہے کہ جب ہوا چلتی ہے نا ہلکی سی بھی تو وہ اس کو اپنے ساتھ لے چلتی ہے اور اڑا دیتی ہے. تو ان کی جو ہے نا کوئی بھی عمل ان کا جو ہے وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کا ایمان نہیں تھا اللہ پہ اور رسولوں پر. تو بیسیکلی ویلیو نہیں ہے ان کے عمل میں، ویٹیج نہیں ہے. نمبر 3 اللہ تعالیٰ نے مثال دی پاکیزہ کلمے کی اور ناپاک کلمے کی. پاکیزہ کلمے سے مراد توحید، کلمہ توحید ہے، اور ناپاک کلمے سے مراد شرک ہے، کلمہ شرک. تو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ کلمے کا یہ بتایا، اس کی مثال یوں دی کہ ایک ایسا درخت کہ جس کی جو جڑیں ہیں نا وہ زمین کے اندر ہیں، اور اس کی جو شاخیں ہیں، جو برانچز ہیں، وہ آسمان میں ہیں، اور وہ ہر وقت پھل دیتا ہے، ہر موسم میں پھل دیتا ہے. اس کی مثال ایسے درخت کی دی ہے. اور جو شرکی کلمہ ہے اس کی مثال اس درخت کی ہے کہ جس کی کوئی جڑیں نہیں ہیں، اور ہلکی سی بھی ہوا چلے تو وہ گر جاتا ہے، اور ہوا اپنے اسے ساتھ لے جاتی ہے اور وہ زمین پہ آ جاتا ہے. نمبر 4 اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے ان لوگوں کا جو اللہ پاک پر ایمان رکھتے ہیں. جو اللہ پاک پر ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں استقامت دیتا ہے، اور اس دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، اور قبر میں بھی. اور استقامت سے مراد یہ ہے کہ جب بھی ان پہ کوئی مشکل آتی ہے تو وہ اللہ پہ توکل کرتے ہیں، وہ برداشت کرتے ہیں، وہ صبر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو یہ حوصلہ دے دیتا ہے. اور 5ویں چیز جو اس میں بتائی وہ یہ ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ ظالموں کے کرتوتوں سے باخبر ہے. اللہ تعالیٰ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. اور ٹاپک نمبر 5 ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا. اور 10 طرح کی دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، وہ سن لیجئے. نمبر 1 انہوں نے دعا مانگی مکہ کے امن کے لیے جو قبول کر لی گئی. نمبر 2 انہوں نے دعا مانگی بت پرستی سے بچنے کی، پروٹیکشن کی، کہ ان سے بچا جائے. اور نمبر 3 انہوں نے اقامت الصلاۃ کی دعا مانگی کہ استقامت ملے، اور وہ جب وہ چھوڑ کے جا رہے تھے اپنے اہل عیال کو، وہ قائم رہیں اسلام پہ، نماز پڑھیں، عمرہ کریں، حج کریں. اور نمبر 4 انہوں نے دلوں کے بدلنے کی دعا مانگی کہ جو دل ہیں وہ واپس اللہ کی طرف، اللہ کے گھر کی طرف پلٹ دے. اور نمبر 5 انہوں نے رزق کے لیے دعا مانگی ان لوگوں کی جو اللہ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں. اور نمبر 6 انہوں نے دعا مانگی اللہ پاک سے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے شکرانے نعمت کی، یعنی جو اللہ تعالیٰ نعمتیں دے رہا ہے اس پہ ہم شکر ادا کر سکیں، یہ دعا مانگی. اور نمبر 7 انہوں نے شکر ادا کیا کہ اللہ پاک نے انہیں بوڑھی عمر میں اولاد دی. اور نمبر 8 انہوں نے دعا مانگی اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے کہ وہ اسلام پہ قائم رہیں. اور نمبر 9 انہوں نے دعا مانگی کہ ان کی دعا قبول ہو جائے. اور نمبر 10 انہوں نے دعا مانگی مغفرت کی سب کے لیے. اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.